سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ شہادت کے لفظی معنی کیا ہے۔ شاہد یشہد کے معنی ہے موجود ہونا۔ شاہد وہ ہے جو موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو نماز جنازہ کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اے اللہ بخش دے ہم میں سے ان کو بھی جو موجود ہیں اور ان کو بھی جہاں موجود نہیں ہے، جو بھی جو بڑے ہیں وہ بھی جو چھوٹے ہیں، وہ بھی جو زندہ ہے وہ بھی جو فوت ہو۔ تو شاہد کے معنی ہے موجود ہونا۔ شاہد یشہد موجودگی، یہ ہے اصل سینس، اصل بنیاد۔ البتہ یہاں سے اٹھ کر یہ لفظ دو مزید معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا مفہوم ہے گواہی۔ اب اس کا تعلق کیا ہے؟ اصل گواہی اسی کی ہوتی ہے جو وقوع پر موجود ہو، جس کو ہم کہتے ہیں عینی شاہد، جس نے کہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، حادثہ ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا، کسی نے قتل کیا تھا تو کیسے کیا تھا۔ تو شاہد کے معنی گواہ اور شہادت گواہی۔ اور دوسرے یہ کہ شاہد کے معنی پیدا ہوئے مددگار۔ مدد وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو۔ لاکھ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ پر جان نثار کر سکتا ہے، لیکن موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو موجودگی ہی کے ساتھ جو ہے وہ مدد اور موجودگی ہی کے بنیاد پر گواہی ہے۔ یہ دو اضافی مفہوم ہیں جو اس لفظ میں آئے ہیں لغوی مفہوم سے اوپر اٹھ کر۔ چنانچہ بہت سے حضرات کو آیت یاد بھی ہوگی، سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع ہی میں کہا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے عرب کے لوگوں، اے قریش، اگر واقعتاً تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر، اگر تمہیں شک ہے واقعتاً کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، انہوں نے خود ہی موضوع کر لیا ہے، یہ خود انہوں نے ہی در حقیقت اپنا ایک تحریر لکھ لی ہے اور اب ہم پر دھونس جما رہے ہیں، یا بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ڈکٹیشن لے لی ہے کسی سے، کوئی عجمی جو کہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ سارے حالات و واقعات پچھلے جو بیان ہو رہے ہیں ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے۔ تو اگر تمہیں واقعی شک ہے، یہاں یہ نوٹ کیجیے واقعی کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل میں انہیں شک نہیں تھا، یہ صرف کہنے کی بات تھی، انہیں شک نہیں تھا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم واقعتاً شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکار لو اپنے سارے مددگاروں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں مددگار کے معنی میں آیا ہے۔ اسی مفہوم میں لفظ آیا ہے یہ سورہ فتح کے آخر میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو دین حق دے کر اور کتاب دے کر، اپنی قرآن مجید دے کر، الہدا دے کر، تاکہ غالب کریں اس دین کو تمام ادیان پر۔ اور کافی ہے اللہ بطور مددگار، اللہ کی مدد کے علاوہ اور کسی کی مدد کی انہیں ضرورت نہیں۔ تو شہد شاہدن، اور پھر اس سے شاہد لفظ بنا، اس کے معنی موجودگی، شاہد موجود، اور شہدہ گواہی دی، شہدہ مدد کی، یہ تینوں معنی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، انبیاء کرام کی جو بعثت ہوتی تھی ان کا مقصد کیا تھا، اس کے لیے قرآن مجید نے خاص طور پر اس لفظ کو چنا ہے۔ یہ لفظ جو ہے کار رسالت کی ادائیگی کے ضمن میں، یہ بنیادی اصطلاح ہے قرآن مجید کی، شہادت۔ کیوں؟ انبیاء کا، رسولوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ان کے پاس آیا اس کی گواہی دیں، پہلے زبان سے گواہی دیں، پھر اپنے عمل سے گواہی دیں، پھر اس کا نمونہ پیش کر کے گواہی دیں۔ یہ گواہی دینا تاکہ
قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے پاس تو تیرا دین پہنچا ہی نہیں تھا، ہم سے محاسبہ کس بات کا؟ غور کیجئے اس بات کو۔ اور یہ بات آئی ہے سورہ نساء کے اندر، بڑی خوبصورت آیت ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، مبشر تھے، نذیر تھے، جو سیدھے راستے پر آ گئے ان کے لیے بشارتیں ہیں، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو غلط راستے پر اڑے رہے ان کے لیے پھر انذار ہے، خبردار کر دینا ہے، جہنم کا تم نوالا بنو گے۔ تو مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، یہ لام اور علی یہ دو حروف نوٹ کر لیجیے، حروف جار ہیں یہ۔ لام آتا ہے کسی شے کے حق میں ہونے کو، اور علی آتا ہے کسی کے خلاف ہونے کو۔ جو بڑی مشہور حدیث ہے، نتوی تو یاد ہی ہونی چاہیے آپ کو سب کو، چند الفاظ ہیں، القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے اگر اس پر ایمان لاتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اسے حفظ جان بناتے ہو، اس سے اپنے سینے کو منور کرتے ہو، اسے اپنا امام بناتے ہو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو، تو یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ اور نہیں کرتے تو یہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گا کہ اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا یہ بدبخت، اور پھر بھی سودی کاروبار کر رہا تھا۔ اب یہ حجت آپ کے خلاف ہوئی کہ آپ کے حق میں ہوئی؟ اسی طرح گواہی آپ کو معلوم ہے، گواہی یہ دو دھاری تلوار ہے، کسی کے حق میں ہوگی، کسی کے خلاف ہوگی۔ حق میں ہوگی تو لام آئے گا، وہ جو میں نے بتایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے، دلیل ہے، اور یا تمہارے خلاف ہے۔ اور اسی معنی کے اندر سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان حق اور عدل کے قوام، قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے ہو۔ لام آیا یہاں پہ، شہداء للہ، ایک ہوگا شہداء اللہ، وہ ابھی بعد میں آئے گا، شہداء علی الناس وہ بعد میں بھی آئے گا۔ تو شہادت جو ہے در حقیقت انبیاء اور رسل کی بعثت کا اصل مقصد ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بات آئی نہیں، کوئی دعوت آئی نہیں، کوئی پیغامبر آیا نہیں، کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی بشیر نہیں آیا۔